بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے میں نے زندگی گزارنے کا ان کو حکم دیا اور اپنے محبوب کو بھیج کر زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کیا۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھانا پینا کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں فرماتے ہیں جو تلاوت کی آپ کے سامنے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور متقی بنتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے ان کو برکات سے گھیر لیتے، ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلیبس بیان فرمایا اس آیت میں، ایک کامیاب زندگی گزارنے کا ایک گر بتایا کہ تم کامیاب زندگی گزار کر ہمارے محبوب کیسے بن سکتے ہو، اور تمہیں کیا چاہیے؟ برکتیں چاہیے نا، مزے ہی چاہیے، تو مزے اور برکتوں کا راستہ ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ ایک تو ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ تو اگر یہ تم دو کام کر لو گے تو ہم آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی، وہ بارشیں جو انسانوں کو تکلیف نہیں دیں گی، بلکہ ان بارشوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین سے فروٹ اگائیں گے، غلے اگائیں گے، زمین کو زرخیز کریں گے، بندہ ہل چلائے گا گویا سونا اگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، ایک ہمیں سلیبس بتا دیا کہ ہم زندگی کس طرح سے گزاریں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں بتایا کامیابی کا، ہم اس میں تو کامیابی تلاش نہیں کر رہے، البتہ اپنی من مرضی سے محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں کامیابی مل جائے۔ ایسے کامیابی نہیں ملا کرتی۔ آدمی کو چاہیے کہ 100% اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو نظام کے حوالے کر دے، سسٹم کے حوالے کر دے۔ جیسے بندہ، آپ نے دیکھا ہوگا آپ حضرات میں جو حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، جب ہم ویزا لے کر موجودہ جو نظام ہے سعودی کا، جب اس میں انٹر ہو جاتے ہیں پھر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، بس آپ سسٹم میں داخل ہو گئے۔ اب جہاں تمہیں بٹھا رہے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں اٹھا رہے ہیں اٹھ جاؤ، جہاں چلا رہے ہیں چلو، اس کے نظام کے تحت آپ کو چلنا ہوگا۔ حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم اللہ کے ایک نیک بندے ہیں بمبئی میں، جب ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ حج میں تھے تو فلائٹ میں سے اترتے کے ساتھ ہی بس میں بٹھاتے ہیں اور بس میں سے لے کر پھر ایک بڑا سا ہال ہے وہاں لے جاتے ہیں جہاں حاجیوں کا سامان ملتا ہے، کچھ دیر وہاں کاغذی کارروائی میں ٹھہرنا پڑتا ہے، کچھ دیر کی اچھی خاصی دیر لگتی، گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔
لگ جاتے تھے تو وہاں محکمہ صحت والے چھوٹی سی بوتل دیتے ہیں پانی کی اور ایک گولی کھانے کو دیتے ہیں. محکمہ صحت والے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی وائرس نہ آ جائے, کوئی وائرل پرابلم نہ ہو جائے. تو کسی نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ کہا یہ صبر کی گولی ہے, کھاؤ اور چپ چاپ بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو ہو کیا رہا ہے, کچھ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صبر کی گولی ہے. اور واقعی اس کے بعد ہم اپنے کھانے پینے کا جو توشہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, معمولات کی کتابیں ساتھ ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے, گھنٹوں گزر جاتے تھے. اور حاجی صاحب تربیت کے لیے ایک جملہ اور فرماتے کہ بھئی دیکھو, جب بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے کھڑے تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ. یہ وہ لوگ کہیں کہ بیٹھو تو بیٹھ جاؤ اور وہ کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. جب بیٹھو تو اس وقت یہ تصور کرو میرے اللہ کی یہی مرضی ہے, اللہ مجھے بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ مجھے بٹھانا چاہتے ہیں, تو غم ہلکا ہو جائے گا, پریشانی ہلکی ہو جائے گی. اور جب وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو اب لائنوں میں گھنٹوں تک کھڑے رہنا پڑتا ہے, تو کھڑے رہو. اس وقت شاخ گزر رہا ہو تو یہ سوچ لو میرے اللہ اس وقت مجھے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کی یہی مرضی ہے, تو غم ہلکا ہو جائے گا. اور یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے جملے اور یہ تربیتی باتیں ایسی ہیں واقعی ان سے غم ہلکا ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی گزارنے کا گر بتایا کہ ایمان قبول کرو اور تقوی اختیار کرو. ان دونوں چیزوں کے اندر پوری شریعت آ گئی. ایمان قبول کرو, ایمان کے تقاضوں پر چلو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بس یہ دو کام کرنے ہیں. اس دو کام کی برکت سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے رحمتیں برسیں گی, زمین سے اللہ پاک رحمتوں کو جو ہے برپا کریں گے, اور نتیجہ ہو کہ بیچ میں بندہ انجوائے کرے گا, مزے کرے گا. اب 30, 40, 50 سال کی زندگی اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمائی. کچھ گزر گئی, کچھ باقی ہے, اور نہیں کہہ سکتے کہ جو گزر گئی وہ زیادہ تھی, یہ جو بچی ہے وہ زیادہ ہے. جو لوگ 40 سال سے اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی گزرنے والی زیادہ گزر گئی اور بچنے والی تھوڑی رہ گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں. اپنی مرضی سے ہم زندگی کو ترتیب نہ دیں, جس طرح سے اللہ نے کہا ہے اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں, اس نہج پر لائیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں ہوں گی. اس محفل میں ایک نکاح بھی وجود میں آنے والا ہے, نوجوان بچہ موجود ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس سنت کو اس طرح سے ترتیب دیں جس طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سنت کو ترتیب دیا گیا, جس طرح سے اس پر عمل کیا گیا. اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے خواہشات اور جذبات کو ٹھنڈا کریں, جیسے دنیا کر رہی ہے ویسے ہم کریں. تو دنیا تو بہت کچھ کر رہی ہے اور اس کو معیاری نہیں سمجھا گیا. لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے. شریعت نے لوگوں کے عمل کو معیار نہیں بتایا کہ لوگ جیسا کر رہے ہو تم بھی ویسا کرنا. لوگ تو ہر دور میں عجیب عجیب کرتے ہیں, تو کیا ہم عجیب عجیب کریں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس حکم کے مطابق اپنی شریعت کو انجام دیں. لہٰذا نماز پڑھنے کا جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. روزہ رکھنے کا جو طریقہ محبوب کے زمانے میں تھا وہ کل بھی تھا, آج بھی ہے اور آئندہ کل بھی رہے گا. حج عمرہ کرنے کا جو طریقہ محبوب کے زمانے میں تھا وہ آج بھی اور کل بھی رہے گا. شریعت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لہٰذا جو چیز اٹل ہے, جو چیز محکم ہے, مضبوط ہے, ہمیں چاہیے ہم اس کو پکڑ لیں. کل اس پر عمل کر کے کل عمل کرنے والے کامیاب رہیں, آج اس پر عمل کرنے والے بھی کامیاب رہیں گے. ورنہ اگر ہم نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے شب و روز کو ترتیب دیا اور احکام کو ترتیب دیا اپنی مرضی سے اگر ہم نے کیا, تو دوستو یاد رکھنا ہم آج بھی ناکام رہیں گے اور کل بھی ناکام رہیں گے. تو محبوب کے طریقے کو اپنا شعار بنائیں. جس کام کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انجام دیا اس کام کا اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. پانی پینے کا محبوب کا جو طریقہ تھا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. کھانے کا جو طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اوڑھنے بچھانے کا, پہننے اوڑھنے کا جو طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. زندگی گزارنے کا جو طریقہ محبوب نے بتلایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم عام طور پر اپنے ماحول کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں, حالانکہ ماحول تو کفر کا بھی ہے, شرک کا بھی ہے.
ماحول تو بغاوت کا بھی ہے، ماحول تو طغیانی کا ہے، ماحول تو نافرمانی کا ہے۔ اس ماحول کو اگر ہم اپنے اندر سمائیں گے اور اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے، افضلها برکتن ایسرها مؤونۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، کم سے کم خرچ کیا جائے۔ تو محبوب تو کم سے کم خرچ والے نکاح کو برکت والا نکاح بتا رہے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتائیے برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ جب محبوب کے طریقے کے ہم خلاف کریں گے تو خلاف میں تو برکت نہیں ہے نا، موافق طریقے میں برکت ہے۔ ایک صاحب نے مجھے شادی کارڈ دیا، اس کی قیمت تقریباً 125 روپئے تھا۔ اب اگر اس نے 100 200 500 چھپوائے ہوں تو اندازہ کریں کہ اتنی بڑی رقم خرچ ہوئی، اور اس میں صرف اور صرف ایک چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ کس دن دعوت ہے، بس اسی چیز کو ذہن میں بٹھانا ہوتا نا، دعوت کس دن ہے۔ اس کے بعد اس کارڈ کی کبھی ضرورت ہے؟ نہ اوڑھنے میں کام آتا ہے، نہ بچھانے میں کام آتا ہے، نہ گھول کے پینے میں کام آتا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ پھر کس کام کا رہا؟ تو میں نے چند احباب دوست میں اس بات کا تذکرہ کیا ہی اچھا ہوتا کوئی خوبصورت سی درود شریف کی کتاب چھپوائی جاتی، یا کوئی اور اصلاح معاشرہ کی کتاب چھپوائی جاتی، یا میاں بیوی کے حقوق پر مشتمل کتاب چھپوائی جاتی، یا کامیاب شوہر اور کامیاب بیوی کے عنوان پر کتاب چھپوائی جاتی، ساس کیسی ہو، سسر کیسی ہو، دلہن کیسی ہو اور داماد کیسا ہو، اس عنوان پر کتاب چھپوائی جاتی، اور آخر کے ٹائٹل کے حصے پر یہ شادی کی تاریخ اور یہ بھی دے دی جاتی، تو یہ شادی کارڈ بھی امر ہو جاتا اور کتاب بھی امر ہو جاتی، یہ بھی زمانے تک چلتی اور یہ کارڈ بھی زمانے تک چلتا۔ جب جب کتاب اٹھاتا پلٹتا تو وہ یاد آتی کہ بھائی ہمارے دوست کی یا کسی رشتہ دار کا نکاح ہوا تھا، یہ اس موقع پہ کتاب چھپی تھی۔ تو اگر ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے کارڈ کا تو کم از کم اس طرح امالہ تو کر سکتے ہیں، گھما تو سکتے ہیں۔ لیکن رائے تو پھر بھی وہی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دوستو ہم نے یہ دیکھا دیکھی کرنا شروع کر دیا، دیکھا دیکھی کرنا شروع کیا۔ فورن میں جو نکاح ہوتے ہیں، فورن میں جو بچے جاتے ہیں، وہ تو ایک اور مصیبت، وہ گن مین کھڑے رہتے ہیں دروازوں پر کیمرے لے کر کو، شادی ہو رہی ہے تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیوں کہ وہاں مانگا جا سکتا ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ، کتنی فیملیاں، کتنے علماء، کتنے طلباء وہاں فیملیوں کے ساتھ گئے ہیں، لیکن بس اس کو ایک ممکنہ چیز کو دلیل بنا رکھا ہے کہ اگر سوال کریں، اگر وہ پوچھیں کہ تم نے شادی کی تو اس کا پروف کیا ہے تو یہ دینا۔ تو اگر کوئی اور پروف مانگ لیا انہوں نے تو تنہائی کا، تو کیا کریں گے کہ یہ تو آپ نے ایڈیٹنگ بھی کر دی ہوگی کہ کسی کی شادی ہو رہی تھی اور وہاں پھول مالا پہنا کر آپ نے اس لڑکے کو کھڑا کر دیا، لڑکے کو کھڑا کر دیا۔ یہ تو کسی کی بھی شادی میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں آپ نے کیا۔ تو اگر اس سے آگے کا پروف مانگنے لگے تو کیا کریں گے؟ وہ بھی پروف پیش کریں گے؟ تو کہا نہیں، وہ ملک تو ایسا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی قسمت کی روزی امریکہ، کینیڈا، افریقہ میں رکھی ہے، خدا کی قسم کوئی روک نہیں سکتا، آپ جا کر رہیں گے، آپ جا کر رہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے حیدرآباد دینی سفر میں جانا تھا، وہاں گیا اور وہاں سے مجھے سورت آنا تھا۔ تو سورت کی انڈیگو کی فلائٹ ابھی نئی نئی شروع ہوئی تھی، یہ جو دوسری لہر چلی تھی اس میں وہ موقوف ہو گئی تھی، اور ابھی چلے ہوئے ایک دن ہوا تھا، ایک دن پہلے آئی تھی اور گئی تھی، اور دوسرے دن مجھے آنا تھا۔ تو لوگوں میں زیادہ اس کی وہ شہرت نہیں تھی کہ بھئی حیدرآباد سے سورت کی فلائٹ چالو ہو گئی۔ اب میں نے بک کرا حیدرآباد سے سورت، اور 2-3 گھنٹے پہلے میسج آیا کہ یہ فلائٹ حیدرآباد سے جائے گی گوا، اور گوا 3-4 گھنٹے کا اسٹے، اور وہاں سے پھر سورت آئے گی، کیونکہ پیسنجر پورے نہیں ہو رہے تھے یہاں آنے کے لیے، تو وہ گوا پیسنجر لینے کے لیے۔ اب سب لوگ خوش، اس لیے کہ گوا دیکھنے کو ملے گا، پتہ نہیں کیا رکھا ہے وہاں۔ ناراض تھا تو صرف میں ہی تھا پوری فلائٹ میں کہ کیا ضرورت کیا ہے یہاں آنے کی۔ لیکن وہاں ہم نے دوست احباب کو فون کیا کہ بھائی میں اسی طرح سے آ رہا ہوں اور 3-4 گھنٹے کا اسٹے ہے، تو میں اندر ایئرپورٹ میں نہیں رہوں گا، باہر آنا چاہتا ہوں، مجھے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔
تو دوست احباب خوش ہو گئے کہ ہم تو بہت دنوں سے بلا رہے تھے، ہماری دعوت پہ نہ آ سکے، اللہ پاک نے بھیج دیا آپ کو۔ خیر ظہر کی نماز پڑھی اور ایک جگہ وہ کہیں لے گئے، انہیں ناشتہ کرایا، اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا 1 گھنٹے پہلے۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ پاک نے میری قسمت کے دانے یہاں رکھے تھے اور کھانے کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی تھی، تو اللہ پاک نے مستقل فلائٹ کو گوا بھیجا کہ اے بندے تو اپنے رزق کے دانے اٹھا اور پھر تجھے لے گئے، یہ فلائٹ سورج جائے گی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نظام، اگر قسمت میں ہمارے رزق کہیں ہمارا رزق رکھا ہوا ہے جی، بلکہ روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کسی پہاڑ کی تہ میں کوئی رزق کا دانہ کسی کی قسمت کا رکھا ہوا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے اور وہ رزق اور وہ دانہ جس کی قسمت کا ہے اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ تو اللہ کا نظام ہے، اس لیے ہم اللہ کے نظام میں اپنی مرضی کو دخل نہ دیں۔ ہم اگر کسی دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو جانے کے لیے ہم ناجائز طریقے اختیار نہ کریں، وہی جائز طریقہ جس طریقے پہ چلنے میں اللہ بھی خوش، اس کے رسول اللہ بھی خوش جی، جو دین کا شریعت کا نظام ہے اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو اللہ پاک انشاءاللہ وہ کام ہمارا پورا فرما دیں۔ لیکن اگر ہم جائز منزل کو پانے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ منزل جائز ہو اور طریقہ ناجائز ہو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو ہم سنتوں پر عمل کریں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے کو اختیار کریں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آج جو ساری دنیا پریشان ہے، کما کما کے تھک گئی، بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، بہنیں بھی کما رہی ہیں، گھر کا ہر فرد کما رہا ہے، اور پھر بھی گھر میں سکون نہیں ہے۔ سکون اس لیے نہیں ہے کہ کما ضرور رہے ہیں لیکن برکت نہیں، کما ضرور رہے ہیں لیکن برکت نہیں۔ اور برکت کا وجود، برکت کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب ان طریقوں کو اپنایا جائے تو جو طریقے اللہ پاک نے برکت کے نزول کے لیے بتائے، اور ان میں سے ایک طریقہ کیا کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں، نگاہوں کو جھکائیں، سوچ کو تبدیل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، حرام اور مشتبہ غذاؤں سے بچیں، ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تو ہم مہمانوں کی مہمانی میں ایسے لگتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے۔ آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں پہ جو دعوتیں ہو رہی ہیں، ذرا پوچھو نوجوانوں سے کہ کتنی نمازیں اس دن انہوں نے ادا کی۔ کئی مرتبہ نوجوان بچے نیا سوٹ پہنتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوٹ پہنا ہے، وضو کرنے جائیں گے تو چھینٹے آئیں گے، بیٹھیں گے تو اس میں جی اس کی آئرن ٹوٹے گی، اس کی پریس ٹوٹے گی، اس کا جو ہے نظام بنا ہوا ہے وہ ٹوٹے گا، اور یہ شیروانی پہنے والے یہ تو انتہائی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو موسم کی شدت، اس کو فیس کرنا اور ساتھ ساتھ اس کی پریس کو سنبھالنا، تو گویا وہ ہماری خادمہ نہیں ہے، ہم اس کے خادم ہیں۔ وہ شیروانی ہماری خدمت نہیں کرے، ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا قلب موضوع ہے، کتنی بری بات ہے۔ لباسوں کے ہم غلام ہو گئے۔ نوجوان بچے اور بچیاں بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جی، اور وضو نہیں کرتے، غسل نہیں کرتے۔ دلہنیں کئی دن تک غسل نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوٹی پارلر میں گئے تھے، جو میک اپ ہوا تھا کئی ہزار روپے اس پر خرچ ہوئے، تو 2-3 دن تو چلاؤ اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلہنوں کو رونے نہیں دیتے۔ آج اس کی ماں اس سے جدا ہو رہی ہے، وہ اپنی ماں سے جدا ہو رہی ہے، باپ سے جدا ہو رہی ہے، اس آنگن کو چھوڑ رہی ہے جس آنگن میں 18-20 سال کی بہاریں گزاری تھی، بھائی بہنوں سے وہ رخصت ہو رہی ہے، تو دل تو ٹوٹتا ہے نا۔ لیکن سہیلیاں رونے نہیں دیتی، رونا مت، اس لیے کہ جب وہ آنسو بہیں گے تو جو میک اپ کیا ہے، اس کی جو لیئر چڑھائی ہیں، تو نشان بن جائیں گے، اوریجنل کلر نظر آ جائے گا۔ اور اس کے آنسو پوچھنے کی بھی الگ سے نرالی ادا ہوتی ہے۔ سنا ٹیشو پیپر کی تہ کی جاتی ہے اور اس کے کناروں سے آنسوؤں کو اٹھایا جاتا ہے۔ پھر چمچی لے لو، بہت قیمتی آنسو ہیں، چمچی سے اٹھا لو، بوتل میں شیشی میں بھر لو۔ ہائے ہائے، کتنی بری بات۔ اللہ یعنی میں کہا کرتا ہوں، مستورات کے اندر جہاں بیان ہوتے ہیں پردے کے پیچھے،
کہ لڑکیاں میک اپ لگا کے اپنے آپ کو اور اپنی بیوٹی کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں اور خوبصورتی کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، یاد رکھیں میک اپ کے ذریعے سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوا کرتا، چہرہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو باوضو ہوا کرتا ہے۔ سرما اور کاجل لگا کر آنکھیں خوبصورت نہیں ہوا کرتی، آنکھیں خوبصورت وہ ہوتی ہیں جس میں حیا کا سرما پڑا ہوتا ہے۔ اونچی ہل والی اور اونچی ایڑی والی سینڈل پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، قد اونچا وہ ہوا کرتا ہے جس میں بلند اخلاق۔ تو ان صفات کو تو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے جن کی وجہ سے دائمی اللہ پاک خوش جو ہے اور لانگ لائف اللہ رب العزت خوبصورتی عطا فرماتے ہیں، ان اخلاق کو تو اپنا نہیں جا رہا، البتہ کرائے کی بیوٹی خریدی جا رہی ہے، کرائے کی خوبصورتی لی جا رہی ہے۔ نہیں دوستو، یہ دھوکہ ہے۔ میرے ایک مربی ہیں بڑے، ان کی آخری بیٹی بچی تھی، اس کا ان کو رشتہ کرنا تھا، ان کے خادم تھے، مرید تھے، آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا شادی ہو گئی آپ کی، رشتے کا کچھ کیا ہوا؟ کہا تلاش جاری ہے۔ کہا میری بچی بھی ہے۔ تو کہا میں اپنے والدین سے بات کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے والدین سے بات کی۔ والدین نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور ذرا ان سے کہو کہ ہمارے گھر میں سے عورت ان کو دیکھنا ہے۔ تو وہ جو ہمارے مربی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، آنے کے لیے کبھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن دن اور تاریخ طے مت کرو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا دن اور تاریخ طے نہ کرو؟ کہ جب گھر میں بچی کو پتہ چلے گا کہ دیکھنے آنے والے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ میک اپ کرے گی نا، بشر ہے، انسان ہے۔ تو جب وہ میک اپ کی حالت میں اس کو دیکھ کے جائیں گے تو وہ ریئلٹی ان کے سامنے نہیں آئے گی، اوریجنل چیز ان کے سامنے نہیں آئے گی، تو وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اور میں دھوکہ باز بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ وہ کسی بھی دن آئے، آڑے دن آئے، آڑے وقت آئے، اور جس حالت میں وہ بچی گھر میں رہتی ہے اس طرح سے دیکھ کے جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے جی ایمان بھی چاہیے اور صرف بھی چاہیے۔ اللہ اکبر کبھی۔ بتائیے آج ہم ان ضابطوں پر، ان اصولوں پر ہم کتنے پورے اترتے ہیں؟ ہم کتنے پورے اچھے دیندار لوگ جس دن رسم و رواج کا کوئی موقع آتا ہے یا کوئی تقریب کا موقع آتا ہے تو ساری شریعت کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں، اور جیسا لوگ کر رہے ہیں، جیسا ہو رہا ہے ویسا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں دوستو۔ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی دونوں کا ایک تعلق بنایا ہے، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ لہٰذا نکاح سے پہلے لڑکے کو بھی مثالی دلہا نام کی کتاب ہے، دلہا کیسا ہو اس نام کی کتابیں ہیں۔ اس موضوع پہ بہت سے ہمارے اکابر مشائخ کے ملفوظات ہیں، ان کو پڑھیں، کیونکہ دلہا بننے کے بعد جی کچھ ذمہ داریاں ماں سوا آتی ہیں۔ آج تک وہ ینگ تھا، اکیلا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، گھر میں اکیلا رہتا، لیکن آج کے بعد، نکاح کے بعد اس کے ساتھ ایک زندگی کا ایک جیون ساتھی آنے والا ہے، ایک رفیق حیات اس کے ساتھ آنے والا ہے، زندگی کا ساتھی آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا ہے جی اس کا طریقہ سیکھے۔ اسی طرح نکاح سے پہلے بچی کو چاہیے کہ مثالی دلہن، مثالی بیوی، با وفا بیوی، اس عنوان پر بہت سی چیزیں، ملفوظات ہیں، کتابیں ہیں، مضامین ہیں، ان کا مطالعہ کرے کہ اب اس کو زندگی گھر میں موج مستی کی زندگی، انجوائے کی زندگی گزرتی تھی ماں باپ کے زیر سایہ، اب بالکل اجنبی ماحول میں، ڈفرینٹ ماحول میں جانا ہے۔ اب وہاں کس طرح سے زندگی کو گزارے، کس طرح سے زندگی کے جو مراحل آتے ہیں ان کو کس طرح فیس کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا، جتنے بھی ضرو ہیں، جاندار ہیں، ان کا جوڑا بنایا، ایک کو میل بنایا، ایک کو فیمیل بنایا، اور ان جوڑوں کے اندر جو اشرف المخلوق ہے حضرت انسان، اس کو ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا۔ مرد کے ذمے کے کام اللہ پاک نے اور لگائے، عورت کے ذمے کام اور لگائے۔ مرد کو اللہ پاک نے دہلیز کے باہر کے کام دیے کہ گھر کے دہلیز کے باہر جاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کرو، دو پیسے کماؤ، اپنا بھی پیٹ پالو اور اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالو۔ عورت کو گھر کی دہلیز کے اندر کے کام دیے کہ گھر کی چہار دیواری میں کوئن بن کر، رانی بن کر رہو، بچوں کی تربیت کرو، شوہر کا دل خوش کرو، شوہر کی امانت میں خیانت مت کرو، صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھو، شوہر جب باہر سے اندر آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے، بیوی کو دیکھ کر، اپنی ضرورت کی چیزوں کو، سامان کو دیکھ کر اور سسٹم کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ مرد کو گھر کے باہر کے چونکہ کام دیے تو اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں بھی وہ عطا فرمائی جن صلاحیتوں کی ضرورت گھر کے باہر لگتی ہے۔
مثلاً مرد کو اللہ پاک نے بلند آواز بنایا اس لیے کہ کھیتوں پہ مزدوروں کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیبر سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے قوی الجثہ بنایا، مسل پاور دی اس لیے کہ گھر کے باہر اس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے برین پاور عطا فرمائی اس لیے کہ حساب کتاب کے لیے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گھر کے باہر جن کاموں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ویپن مرد کو دیے۔ عورت کو اللہ پاک نے گھر کے اندر کے کام دیے، تو اللہ پاک نے اس کو وہ چیزیں دی جو گھر کے اندر ضرورت کے کام آتی ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے اس کو نرم دل بنایا اس لیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری تھا۔ اگر نرم نہ ہوتا بچہ تڑپتا رہتا، روتا رہتا، رونے دو، تڑپنے دو، میں تو بعد میں اٹھاؤں گی۔ اگر دل میں نرمی نہ ہوتی تو بچے کی طرف شفقت متوجہ نہ ہوتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے عورت کو خوبصورت بنایا اس لیے کہ مرد کے دل کو بہلانے کے لیے اس نعمت کی بھی ضرورت تھی۔ اس کو نرم و نازک بنایا اس لیے کہ مرد کو راحت دینے کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی۔ اب آج کی پوری دنیا شور کر رہی ہے، جہاں کوئی نئی حکومت وجود میں آتی ہے ہم اس وقت مانیں گے جب تم ہمارے معیاروں پر دنیا کے اترو گے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر درجہ دو۔ بھائی کیسا درجہ دو؟ برابری کسے کہتے ہیں؟ اس کی ویکھیا، اس کی تعریف تو بتاؤ، برابری کس کو کہتے ہیں، ورنہ ہم بتائیں برابری کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر ایک جملہ ہے طابق النعل بالنعل، موچی جوتا بنانے والا جب ایک جوتا ایک سائز کا بنا لیتا ہے اور دوسرا جوتا اس کی کاپی کرتا ہے تو نیچے سے یوں کر کے دیکھتا ہے ملا کر اور اچھی طرح دیکھتا ہے، اور جب پورا ہو گیا اس کا سائز برابر ہو گیا، میچ کھا گیا، تو کہتے ہیں طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو گیا۔ تو برابری تو اس کو کہتے ہیں۔ عورتوں کو اگر مردوں کے برابر کرنا ہے اول تو یہ سمجھیں کہ جب بنانے والے رب نے ان کو برابر نہیں بنایا مردوں کے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو برابر کر دے گی؟ دونوں کے جسموں کا نظام الگ، دونوں کے زندگی کے ایام الگ، جی دونوں کے جسم کا سسٹم الگ، جی اب بتائیے جب دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں ان دونوں کو برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو برابر تو پھر ہر چیز میں کرو۔ برابر کر رہے ہیں کہ بھئی مرد جاب کرتے ہیں تو عورتوں کے باہر نکلو، اس کو بھی جاب کرنے دو، تو یہ برابری ہو گئی۔ کیسے برابری ہوئی؟ مرد جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، شام کو آتا ہے اور آرام سے سوتا ہے، نہ کھانا پکاتا ہے، نہ جھاڑو پوچھا دیتا ہے، جی نہ بچوں کو پالتا ہے، یہ کام عورت کے ہیں۔ اب عورت جاب پر گئی، مرد بھی جاب پر گیا، یہاں جانے میں تو دونوں برابر لیکن آنے میں دونوں برابر نہیں، ڈیوٹی بھی دونوں کی ڈیفرنٹ ٹائپ، اور آنے کے بعد یہ آرام کرتا ہے اور وہ کام کرتی ہے، تو پھر برابر کہاں ہوئے؟ برابر کہاں ہوئے؟ تو یہ تو ڈبل بوجھ ہو گیا نا ایک کمزور عورت پر۔ مرد تو سنگل جاب کر رہا ہے اور یہ ڈبل جاب کر رہی ہے، یہ آؤٹ جاب بھی کر رہی ہے اور ہاؤس جاب بھی کر رہی ہے، گھر کے باہر بھی کام بجا رہی ہے، پورے کر رہی ہیں، اور گھر کے اندر بھی کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس کمزور پہ تو ظلم کر دیا مردوں نے، اور عنوان دے دیا اس کو برابری کا، عنوان دیا اس کو برابری کا۔ بتائیے برابری کہاں سے ہوئی؟ اگر برابری کرنا تھا تو مرد بھی گھر کے وہ سارے کام کرتا ہے جو عورت کر رہی ہے، اور عورت بھی وہی کرتی جو مرد کر رہا ہے، تو اب تو سمجھا برابر۔ لیکن ابھی بھی برابر نہیں ہوا، ابھی برابری میں اور بھی اسٹیپ باقی ہیں۔ مرد بچے جنتا، عورت بچے جنتی ہے، مرد بچے نہیں جنتا، اس کو بھی برابر کرو، اس میں بھی ایکولیٹی لاؤ۔ کیسے جنے گا ہمیں پتہ نہیں، جو برابر کرنے والے ہیں وہ یا تو خود جن کے دکھائیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں برابری، ایسے برابری کر کے دکھاؤ۔ بتائیے عورت دودھ پلاتی ہے، مرد بھی دودھ پلائے، کیسے پلائے؟ جیسے عورت پلاتی ہے ایسے ہی پلائے، نہیں پلا سکتے تو پھر کیسے برابری ہو سکتی؟ اللہ اکبر! اتنے بڑے رب نے ایک نظام بنایا، لیکن انسان کیسے اندھے ہو گئے، اس خالق کے اصولوں کو نہیں سمجھ رہے، آنکھوں سے دکھنے والی چیز کا انکار کر رہے ہیں، آنکھوں سے دکھنے والی چیز کا انکار کر رہے ہیں، بدیہی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب پیدا کرنے والے خالق اور مالک اور رب نے عورت اور مرد کو برابر نہیں بنایا تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جن کو برابر کر سکتی ہے؟ عورت کی نمازیں چھوٹتی ہیں مہینے میں، جی اس کا ایک نظام ہے زندگی کا، جب وہ اس نظام میں مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، مرد اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اس کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ عورت پیٹ میں بچہ رکھتی ہے 9 مہینے، 2 سال چھاتی سے لگا کے اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے۔ جب اس نظام میں مرد اس کے برابر نہیں ہو سکتا، عورت مرد کے برابر کیسے ہو سکتی؟ اس لیے دوستو فطرت کو سمجھیں،
قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ زندگی ہمارے سامنے پیش کیا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے ہمیں زندہ جاوید ایک شریعت عطا فرمائی، ایک نظام حیات عطا فرمایا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام لائف اسٹائل کا نام ہے۔ زندگی کیسے گزاریں، کب سوئیں کب اٹھیں، ہم اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم چاہیں 24 گھنٹے سوئیں نہیں سو سکتے، 12 گھنٹے سوئیں نہیں سو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے۔ ہم جو چاہیں کھائیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو کھانے کو کہا ہے وہ کھائیں، اور جس کو نہ کھانے کو کہا ہے وہ نہ کھائیں۔ ہم جو چاہیں پئیں نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے کہا وہ پئیں، جس کو منع کیا اس سے بچیں۔ تو ہم کھانے میں پابند، ہم پینے میں پابند، ہم اٹھنے جاگنے میں پابند، ہم جینے مرنے میں پابند۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں تو ہم اپنے آپ کو آزاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اردو میں لکھو آدم زاد، الف مد آ دال میم آدم، پھر لکھو زاد زا الف دال۔ اب اس کو پڑھو، آدم زاد، دال اور میم نکالو، دال اور میم نکال کے پھر پڑھو تو بنا آزاد۔ کا آدم ذات جو ہے یہ آزادی کا خواہاں ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں آزاد رہوں، لبرل رہوں، میرے اوپر کسی کا کچھ نہ چلے، میں آزاد رہوں، اس کا نفس یہ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ آزاد نہ رہے، یہ پابند رہے۔ لہٰذا کب تک پابند رہے گا؟ جب تک اس کے دم میں دم ہے، یہ آدم زاد رہے گا، یہ پابند رہے گا۔ اور جب دم نکل جائے گا پھر یہ آزاد ہے، پھر اس پہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حقوق اللہ ہے، نہ حقوق العباد ہے۔ جب دم نکل گیا اب یہ آزاد ہو گیا۔ جب تک اس کے دم میں دم ہے یہ آزاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ کی بیڑیاں، حقوق العباد کی بیڑیاں، اور ہم ان کو بیڑیاں اور پابندیوں کے نام سے معمن کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں اس میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس لیے پیارے نوجوان بچوں، بالخصوص وہ جو کالج اور یونیورسٹی کی لائف رکھتے ہیں، جی ان کو چاہیے علماء بزرگان دین کی ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ کچھ وقت بتائیں۔ جیسے دنیا کی چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ دین کی چیزیں سیکھیں۔ دنیا کی جو چیزیں عصری اداروں کے اندر وہ جا کے سیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے اندر کام لگیں گی، اور دنیا سے جانے کے بعد سب ختم۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے علماء صلاح کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان کی صحبت اختیار کریں گے، جی، اور اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی عافیت کی زندگی گزاریں گے، اور مرنے کے بعد تو ہے ہی جنت کی زندگی۔ لہذا اپنے آپ کو علماء صلاح کے ساتھ نتھی کریں، اور وہ جو کچھ باتیں بتا رہے ہیں ان کو غور سے سنیں، اس کو ذہن نشی کریں، اور ان کی باتوں پر جس وقت عمل کرنے کا موقع آئے خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ پھر دیکھیے کامیاب زندگی کیسی ہے۔ آج جو ہمارے چہروں کی رونقیں اڑی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، باوجود محنت کرنے کے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم پریشان ہیں، اور جو دل کا سکون غائب ہوا ہے دوستو، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کر رکھی۔ ہم اس دنیا کے اندر اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی سوچ اور عقل سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں غصہ آ رہا ہے، غصے کے بعد اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے کیا کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، تو ہر وقت تو غصے کی کیفیت نہیں رہتی۔ جب غصہ اتر گیا اور ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ غصہ کتنا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ ہر وہ چیز جو حد اعتدال سے نکلتی ہے وہ نقصان کرتی ہے۔ حد اعتدال سے جو چیز بھی نکلتی ہے، جی آؤٹ آف کنٹرول آدمی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان کرتا ہے۔ گاڑی اگر کنٹرول میں رہے گی تو وہ چلتی رہے گی، آپ بھی سلامت رہیں گے، وہ بھی سلامت رہے گی، اور جب کنٹرول سے باہر ہوئی، کوئی حد اعتدال سے نکلی، آپ بھی سلامت نہیں رہیں گے اور وہ بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اس لیے دوستو کوشش کریں اس بات کی اور اللہ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ہماری زندگی کی گزارنے کا جو کامیاب گر آپ نے شریعت میں رکھا ہے، یا اللہ شریعت کی ان چیزوں کو ہمیں محبوب بنا دیجیے ہمارے لیے، جی ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں،
اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ تو دوستو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ جس بچے کا نکاح اس وقت اس مجلس میں وجود میں آنے والا ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ظاہر میں ہم آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، یہ نکاح کا مرحلہ بھی کیسا عجیب مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا، کوئی باپ اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی بیٹی کو ایک رات تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ بھی کسی اجنبی کے گھر میں بھیجنا پسند نہ کرتا، لیکن ریت کچھ یوں ہی چلی آ رہی ہے، نظام آپ نے کچھ ایسا ہی بنایا ہے کہ پال پوس کے بچی کو جوان کر کے کسی اجنبی کے ہاتھ میں شریعت کے مطابق، حکم کے مطابق اس کو حوالے کر دو اور اس پر اللہ پر کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ میرے پیارے اللہ، آج یہ نکاح جس بچے اور بچی کا اس محفل میں وجود میں آیا، ہم دعا کرتے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا، اللہ اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا، اس دیواجی زندگی کی حقیقی حلال لذت ان کو عطا فرما، اللہ حرام لذتوں سے محفوظ فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے والدین ان دعاؤں پر اس وقت آمین کہہ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ، ہر ایک کے گھر میں جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ، نکاح کرنا سادگی سنت و شریعت کے مطابق آسان فرما۔ میرے پیارے اللہ، جس کام کا جو طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کام کو اسی طریقے کے مطابق انجام دینے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ جانے کتنے جوڑے ایسے ہیں جن کے نکاح ہو چکے لیکن آج تک ان کے درمیان میاں بیوی کی سچی محبت پیدا نہ ہو سکی۔ میرے پیارے اللہ، سچی محبت پیدا فرما دیجیے۔ اللہ، بہت سے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ بیٹے بھی عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا ہوتا ہے اور اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی، یا اللہ ہر وقت ان کا دل تڑپتا رہتا ہے، ہر وقت ان کا دل روتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ بچیاں ہوتی ہیں، بچے نہیں ہوتے، بیٹے نہیں ہوتے، تو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ایک بھوک سی اٹھتی ہے اور آدمی سوچتا ہے اگر میں اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو سب کی قبر پر ان کے بچے آ کر اصال ثواب کریں گے، میری قبر پر میری کوئی نرینہ اولاد آ کے اصال ثواب نہیں کرے گی۔ پیارے اللہ، ان کی ایک حسرت ہوتی ہے، رب کریم اس حسرت کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، دروازہ کھلا رہے نسلوں کا، یا اللہ ان کے جانشین پیدا فرما دیجیے، ان کے ورثہ کھڑے کر دیجیے۔ یا اللہ، تقوی والی اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اولاد کو نیکوکار بنا دیجیے، اولاد کو پرہیزگار بنا دیجیے۔ یا اللہ، اولاد کو تہجد گزار بنا دیجیے۔ یا اللہ، وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں اور وہ کتنے نیک ہوتے ہیں جو دو حلال کمائی کے 2 پیسے جمع کر کے آخری عمر میں بڑھاپے میں اپنے والدین کو حج اور عمرے پر لے کر جاتے ہیں، ویل چیئر میں والدین کو، بوڑھے والدین کو بٹھاتے ہیں باری باری اور کعبۃ اللہ کا چکر لگواتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرواتے ہیں، اور پھر بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں میں نوجوان بچہ شریک ہوتا ہے اور کعبے کے سامنے کئی مرتبہ ماں اور باپ کی گود میں اپنا سر رکھ کر کہتا، امی مجھے معاف کر دیجیے، ابو مجھے معاف کر دیجیے، آج کعبہ سامنے ہے اور آپ کی گود میں میرا سر ہے، میں نے بھری جوانی میں نہ جانے تمہارے دل کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، امی معاف کر دیجیے، ابو مجھے معاف کر دیجیے۔ بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں، بیٹا ہم نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا اور اب تو قدم قدم پہ ہم تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ تیرے پیسوں کی توفیل تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، وہ نوجوان بچے کتنے پیارے
رہے ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے کے جاتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں بعد زوال نوجوان بچہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے آتا ہے اور گڑ گڑانے لگتا ہے، امی بھری جوانی میں میں نے گالی بھی منہ سے نکال دی تھی، ابا میں نے ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا، آج مجھے معاف کر دیجئے، اگر آج آپ نے معاف نہ کیا میدان عرفات میں سب بخشے جائیں گے، میں ہی بدقسمت وہ ہوں گا کہ جس کو اللہ بخشیں گے نہیں، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو عرفات میں بہنے والی رحمت بھی میرے لیے سہارا نہ بن سکے گی، امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہم نے معاف کیا، اور تیرے لیے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ تنہائی میں کہیں جا کر اللہ آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ اس خوش قسمت نوجوان بچے کی طرح یا اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دیجئے، ہم بھی اپنے والدین کی ایسی خدمت کریں اور میدان عرفات میں ان سے معافی مانگیں اور ان کی دعاؤں میں اپنا حصہ شامل کریں، اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور پیارے اللہ وہ نوجوان بچے جو من مرضی کی شادی کرتے ہیں، من مرضی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، من مرضی کا جاب شوب کرتے ہیں اور من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، یا اللہ ان کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، باپ اس کے لیے قرضے اٹھاتا ہے، باپ اس کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اس کو ڈگریاں کرواتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے باوجود جب بچہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اور ایک دن لڑ جھگڑ کر وہ گھر خالی کر کے کہیں شہر میں جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر میں انجوائے کی زندگی گزاروں، مزے کی زندگی گزاروں، تو بوڑھے ماں باپ جس دن وہ بچہ جانے لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جیتے جی تو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ہم سے یہ غم برداشت نہیں ہو سکتا، یا تو ہمیں مار دے یا ختم کر دے یا زہر دے دے، یا پھر اس طرح سے ہمارے اس قول کو اس طرح قبول کر لے کہ زندگی بھر تیری غلامی کریں گے، خدمت کریں گے، اور تو کمانا اور مزے کرنا، اور مت کہنا کہ تو ہماری اولاد ہے، ہم گھر میں غلامی کی طرح زندگی گزار لیں گے۔ بوڑھی ماں کہتی ہے بہو رانی میں کپڑے دھوؤں گی تیرے، میں تیرے برتن مانجوں گی، میں تجھے کھانا پکا کے دوں گی، میں غلامی کی زندگی گزار لوں گی، مت کہنا یہ میری ساس ہے، کہنا یہ کام والی گھر میں رہتی ہے، لیکن بیٹی مجھے چھوڑ کے مت جا، ہمیں چھوڑ کے مت جا، تم بڑھاپے کا ہمارے سہارا تھے، تم چلے جاؤ گے دنیا والوں کو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہائے میرے پیارے رب، وہ بچے کسی کی نہیں سنتے اور چلے جاتے ہیں، اللہ ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، یا اللہ اولاد کے دل میں نرمی پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اولاد کے دل میں تقوی پیدا کر دیجیے، یا اللہ اولاد کو ماں باپ کے سامنے جھکا رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ کبر کو دور فرما، تکبر کو دور فرما، عجب کو دور فرما، خود پسندی کو دور فرما، اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنے کو یا اللہ اس سوچ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، خضوع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اعمال کی پابندی کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور امید سے بڑھ کر بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ اللہ اس محفل میں ہمارے کتنے پیارے دوست احباب علماء طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اے میرے پیارے رب آپ تو ہماری دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے بھی واقف ہیں، اللہ ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ قرضوں سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، اللہ ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اے میرے پیارے رب رحمتوں کے سائے میں لے لیجیے، رحمتوں کے دامن میں چھپا لیجیے، یا اللہ نوازش فرما دیجیے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم نیک صالح بن کے زندگی گزاریں گے، یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ وہ گناہ نہیں کریں گے جن کا کرنے کے ہم عادی ہیں، اللہ جی ہم گناہوں کی گلیوں میں نہیں جائیں گے، یا اللہ گناہوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ جی آپ بچنے کی توفیق دے دیجیے، ہم ارادے کر رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ ہمیں بچنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ آپ ہمیں بچنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ آپ کی توفیق کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اے میرے پیارے اللہ یہ ہمارے بازو آزمائے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمارے ارادے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ جی آپ توفیق شامل حال کر دیجیے، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اللہ جی
توفیق دے دیجیے اللہ جی، توفیق دے دیجیے اللہ جی، توفیق دے دیجیے اللہ۔ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور دین کے دائی ہوں، اور پیارے اللہ ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ چکے ہوں، کلمہ زبان پر ہو، مبارک دن ہو، مبارک جگہ ہو، مبارک موقع ہو، اس حال میں ہمیں دنیا سے اپنے پاس بلائیے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا وہ دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے ان کو موقع نہ مل سکا، اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔